اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت، قوت، اقتدار اور اختیار عطا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے مس یوز کرنا شروع کریں۔ اللہ جل وعلا نے اپنی آیات بینات، معجزات، اپنی معرفت شیطان کو بھی عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں کھول کھول کر دکھائیں۔ سب کچھ جان بوجھ کر وہ تکذیب کرتا ہے، افتراء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کے معجزات دکھا رہے ہیں، آیات بینات دکھا رہے ہیں، بجائے کہ وہ اس چیز کو قبول کر لے اور اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ اب وہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آرگیومنٹ کر رہا ہے۔ الرٹ ہو جائیں، آپ اسے وارننگ سمجھیں یا تھریٹ سمجھیں، ڈر جائیں، خبردار ہو جائیں۔ ہم تو وہاں پر 10 دن رہے، لبثتم الا یوما، وہ کہے گا نہیں ہم 10 دن نہیں رہے، ہم تو 1 دن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں، آیات بینات، معجزات، اپنی رحمتیں، انعامات ہر ایک پر ظاہر کر دیتا ہے، حجت تمام کر دی جاتی ہے، سب کو معرفت الہیہ عطا کر دی جاتی ہے، ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ، کافرین، مشرکین، ظالم اور مجرم پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، بائی پرپس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا علم پہلے بتا چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے لمٹ کراس کی، اللہ کی حدود کو پامال کیا، ظلم کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت، قوت، اقتدار اور اختیار عطا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے مس یوز کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اسے مس یوز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ضرور پڑے گا۔ اللہ جل وعلا نے اپنی آیات بینات، معجزات، اپنی معرفت شیطان کو بھی عطا کی تھی۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو الہ مانتا تھا، معبود مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس نے سرکشی کی، ظلم کیا اور شیطنت اختیار کی، مکر و فریب کو اختیار کیا۔ اسی طرح فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کھول کر دکھائیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں کھول کھول کر دکھائیں۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا عصائے موسوی کو اژدہا بنتے ہوئے، اس نے دیکھا ید بیضا، اس نے یکے بعد دیگرے جو عذاب نازل ہوتے تھے، دریا کا خون بن جانا وغیرہ وغیرہ، سب اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ پھر کیا کیا اس کے بعد؟ فَكَذَّبَ، تو اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، انکار کر دیا، وَأَبَى، اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی طاقت کا انکار کرتا ہے، وہ جان کر کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے سب کچھ جان بوجھ کر وہ تکذیب کرتا ہے، افتراء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، جبکہ اس کا ضمیر اسے بتا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَكَذَّبَ، کہ اس نے تکذیب کی، جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کیا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اور معبودیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد بہانے بنانے لگتا ہے۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، آپ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کے معجزات دکھا رہے ہیں، آیات بینات دکھا رہے ہیں، بجائے کہ وہ اس چیز کو قبول کر لے اور اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ اب وہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آرگیومنٹ کر رہا ہے اور بہانے بنا رہا ہے، اور بات کو گھما کر کسی اور طرف لے گیا اور کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ،
ہم بھی آپ کو اسی کے مثل جادو دکھاتے ہیں۔ تو جتنے بھی قصے اور واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جن کا تذکرہ کرتا ہے، ہمیں دھیان دلاتا ہے اور قرآن ہماری توجہ مبذول کراتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، روشن دلیلوں کو دیکھ کر اعراض نہ کر لیں، منہ نہ پھیر لیں۔ دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی روشن دلیلوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، غور و فکر نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی اپنا راستہ بناتا ہے دوزخ کی طرف، دائمی جہنم کی طرف، آگ میں اپنے آپ کو خود پھینکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اعراض کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ ہم جو بھی واقعات، قصے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اور گزری ہوئی امتوں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ دھیان کریں، غور و فکر کریں، الرٹ ہو جائیں۔ آپ اسے وارننگ سمجھیں یا تھریٹ سمجھیں، ڈر جائیں، خبردار ہو جائیں۔ واقعات قرآن پاک میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دھیان کرے، غور و فکر کرے۔ من اعرض عنہ، اور جو اس سے اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے روز اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ پائے گا، خالدین فیہا، اور وہ اس بوجھ تلے ہمیشہ رہے گا۔ جو اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے وہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے، اپنے ضمیر کی ملامت کا بوجھ، نحوست کا بوجھ، لعنت کا تمغہ، گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈالے پھرتا ہوگا جب اسے نابینا کر دیا جائے گا قیامت کے روز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، کہ وہ کیسا ہی برا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، وہ گناہ گار، مجرم، ظالم، مشرک، جس نے ہمارے ذکر سے اپنا منہ پھیر لیا، اعراض کیا، بھٹکتا پھرتا ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، جس روز ہیبت، خوف، گھبراہٹ اور دہشت سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، خون ان کے خشک ہو جائیں گے، جب وہ بھاری برا بوجھ لے کر دبے دبے، جن کی آوازیں دب جائیں گی۔ قیامت کے روز وہ لوگ کیسے ڈرے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، پسینہ ان کے کانوں تک ہوگا، تڑپ رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے کہ ان کی آواز بھی نہیں نکلے گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور خوف زدہ آواز میں ان پر ایک کپ کپی طاری ہوگی، خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ اس دہشت زدہ ہیبت ناک ماحول میں وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، ان کے لب کانپ رہے ہوں گے، کپ کپی طاری ہوگی۔ یتخافتون بینہم، ایک دوسرے سے ڈرے سہمے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے لبثتم الا عشرا، ہم تو وہاں پر 10 دن رہے، یعنی اس دنیا میں ہم تو 10 دن رہے۔ جنہیں 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال عمر ملی ہے، قیامت کے روز وہ حساب لگائیں گے اور ایک دوسرے سے ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے کہیں گے یار ہم تو 10 دن رہے ہیں اس دنیا میں، اس زمین میں حیات دنیا جو ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے قیامت کے روز کے برابر کے جیسے 10 دن ہوں۔ وہ لوگ کہیں گے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا، ان میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا، دانا ہوگا، جس کے پاس عقل و شعور ہوگا، جسے دنیا میں سمجھدار سمجھا جاتا تھا، ان لبثتم الا یوما، وہ کہے گا نہیں ہم 10 دن نہیں رہے، ہم تو 1 دن رہے ہیں۔ یعنی قیامت کا دن اس دنیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے
کہ جو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے اس دنیا میں، قیامت کے روز وہ لوگوں سے کہے گا کہ ہم 10 دن نہیں رہے اس دنیا میں، ہم تو صرف 1 دن رہے ہیں۔ کم مدتی اس دنیا کی، اندازہ لگا لیں آپ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا حشر ہوگا، اتنے قد آور، طاقتور، بڑے بھاری بھرکم پہاڑ، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ یعنی پہاڑوں میں اس طرح کا لرزاں طاری ہوگا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے، ذرہ ذرہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ جس طرح دھواں اڑتا ہے، جس طرح بادل اڑتے ہیں، اس طرح ذرے ذرے ہو کر پہاڑ